السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم جانتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت اور سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ سورہ رحمان کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کو پڑھنے اور سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن عظیم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم اس طریقے سے خوبصورتی پر مزین ہے کہ بہت زیادہ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور دل کو اطمینان، دل کو سکون ملتا ہے، اور پڑھنے سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں خوب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ کسی بندے کی پریشانی ہو، وہ پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تو اس کی تمام وہ پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی۔ کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں تو سورہ رحمان پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اسے اس پریشانی سے دور فرمائے گا، اس کی اس پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ اس سے نجات فرما دے گا۔ سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت بھی نازل ہوتی ہے پڑھنے سننے والے پر، اور جس جگہ پر سورہ رحمان پڑھی یا سنی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے، وہاں سے نحوستوں کو دور فرماتا ہے، بے برکتی کو دور فرماتا ہے، اور اس جگہ پر خوب برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر سنتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، تمام نحوستوں کو دور فرمائے گا اللہ پاک، اور آپ کی بے برکتی ہے اس کو بھی دور فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، دکان ہے تو دکان میں خوب اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ ہر آفات، بلایات، خطرات، حادثات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ، اللہ اس مقصد میں جائز والے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بھی اولاد ہے تو نیک صالح اولاد چاہتا ہے تو اس کو پڑھ کر سن کر دم کرے، پانی پر دم کر کے پی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح اولاد اللہ پیدا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کا رشتہ نہیں آتا تو رشتے کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کو سنے، دعا کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے نیک رشتہ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر میاں بیویوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا ہے، جھگڑے رہتے ہیں، تو ان میں پڑھ کر اس پر ایک دوسرے کو پانی پڑھ کر پلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے اس کی حفاظت کرے گا، شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کے قلب کو روشن فرمائے گا، دل، ذہن کو، زبان کو پاک و صاف فرمائے گا، اس کے قلب کو، جسم کو بھی پاک فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ روحانی والا، یعنی جو روحانی طاقت ہوگی اللہ اس کو وہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو سورہ رحمان کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر آپ پڑھتے سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار اس کے فوائد نصیب فرمائے گا، کیونکہ یہ قرآن عظیم ہے۔ اگر آپ ایک حرف کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیاں نصیب فرمائے گا، تو اس سے ہمارا کیا ہوگا، دنیا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں سورہ رحمان، آپ صحیح طریقے سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ سامعین اکرام، یہاں سے سورہ الرحمن مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں، اب اس کو دعا میں شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا جو ہم نے سورہ الرحمن پڑھی ہے، یا اللہ پڑھنے میں کوئی غلطی خامی ہو، زیر زبر کی کسی طریقے کی جانے انجانے میں، مولا حضور کے وسیلے سے ان غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس تلاوت کو مولا تیری رضا کے خاطر پڑھا ہے، سب سے پہلے اسے اپنی رضا کے خاطر حضور کے وسیلے سے قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء رسل اولاد آدم میں جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا، تمام جو جس درجات پر فائز ہے مولا ان کی بارگاہ پیش کرتے قبول عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو جس پریشانی میں ہے مولا، جس نے سنی ہے مولا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب سے پہلے فلسطین و غزہ کے مسلمان ہیں مولا، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات کو مولا بلند عطا فرما۔ یا اللہ ہر بلا سے ببا سے سب کی حفاظت فرما، قبل اول کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو مولا نیست و نابود ہلاک و برباد عطا فرما۔ یا اللہ حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسجد و مدارس، علماء اکرام، حفاظ اکرام، خانقاہ، درگاہوں کی مظلوم مسلمانوں کی مولا جو زمینیں ان کی حفاظت عطا فرما، کہ کاروبار، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کے ہی گھر میں، کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما، مولا تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ جس نے دعا کے واسطے کہا مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، بڑے بھائی کو مولا شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کے وسیلے سے قبول فرما، پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو ستار ہے، سب کے عیبوں کی پردہ پوشی عطا فرما، مولا تو غفار ہے، سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما، تمام ہی مرحومین کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ مولا مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے بھی میرے مولا قل مؤمنین قل مؤمنات والمسلمین والمسلمات جتنے بھی مولا اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری جانب رجوع کر چکے ہیں مولا، جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے ان سب کی مولا بخشش و مغفرت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور کے وسیلے سے قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنا سب پر فضل کرم رحم عطا فرما، ایمان عقید جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جب دم و آخر ہوئی اللہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔